بابے جی وقار ملکہ زبیدہ کا نام سب نے سن رکھا ہے، بڑی نیک خاتون تھی۔ اس نے دوسری صدی میں مکہ شریف حاجیوں کے لیے اس نے نہر کھدوائی بڑی محنت کے ساتھ، اور بھی اس نے بڑی بڑی نیکیوں کے کام کیے۔ 200 حافظات، حافظہ لڑکیاں اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوتی تھی، جو مختلف شفٹوں کے ساتھ اس کے گھر میں ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ ملکہ زبیدہ کے گھر قرآن کی تلاوت بند ہو جائے۔ اور بھی اس نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے ہوئے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی نا، تو بغداد شریف کے ایک درویش نے اسے خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ ملکہ بڑی نیک تھی تو، کیا معاملہ ہوا، کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخشا؟ اس نے کہا کہ وجدت ربی رحیما، میں نے اپنے رب کو بڑا رحیم پایا ہے۔ اس بندے نے پوچھا کہ ٹھیک ہے رب رحمان الرحیم ہے، لیکن تو بھی بڑی نیکوکار تھی، کس عمل کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ اس نے کہا جتنے بھی نیک اعمال میں نے کیے تھے نا، وہ میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گئے، لیکن بخشش ایک چھوٹے سے عمل سے ہو گئی۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ایک دن مجھے بڑی شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی، اور میں نے نوکرانیوں کو کہا کہ دسترخوان کے اوپر کھانا لگاؤ۔ انہوں نے کھانا لگایا، میں کمرے میں گئی کھانا کھانے کے لیے، دسترخوان کے اوپر بیٹھی، میں نے لقمہ توڑا، منہ کے قریب کیا نا، اور میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، میں نے لقمہ اپنے منہ کے قریب کیا نا، ادھر سے مسجد کے میناروں سے مؤذن کی اذان کی آواز آ گئی۔ اس نے کہا میں نے لقمہ واپس دسترخوان کے اوپر رکھ دیا، ہر کو ڈھانپ لیا اور ادب کے ساتھ اذان سنی، اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے کھانا کھایا۔ تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا ہے کہ میں نے تجھے اسی دن ہی بخش دیا تھا جب تو نے میرے نام کا ادب کیا تھا۔ جس دن تو نے میرے نام کا ادب کیا تھا، میں نے اسی دن ہی تجھے معاف کر دیا تھا۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبڑے اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ والے۔ اذان کے ادب کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ آج سے ایک تو یہ نیت کر لے اس نشست کی برکت سے کہ جب بھی اذان ہو رہی ہو ہم خاموشی سے اذان سنیں گے، اور صرف سننا نہیں، اس کا عملی جواب بھی دینا ہے، اٹھ کے نماز کی جانب آ جانا ہے۔ اب بابے جی وقار امام ربانی کا وہ فرمان جو میں نے ابتدا میں سنایا کہ جب نماز کا راز بندے کے اوپر کھل جاتا ہے نا، پھر کسی اور چیز میں اس کو لذت نہیں آتی، پھر اس کو کسی اور چیز میں سکون نہیں آتا جو اپنے رب کے سجدے میں آتا ہے۔ ان نمازوں کو اپنے وجود کے اوپر لازم کر لو۔ 5 وقتہ نماز انسان کے اوپر فرض کی گئی ہے، اس کا سوال سب سے پہلا ہونا ہے۔ اتنی اہم عبادت ہے کہ رب نے 700 سے زائد مرتبہ اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔